امید کرتا ہوں کہ آپ کے گھر والے بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ اب خیر سے بڑی عید آنے والی ہے 3 دن کے بعد۔ تو بڑی عید کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ رویے کے اعتبار سے، روٹین کے اعتبار سے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ عید آنا زندگی کا حصہ ہے، خوشیاں آتی ہیں، غم آتے ہیں، تو ہمیں ان سب چیزوں کے ساتھ سامنا ان کا کرنا ہوتا ہے۔ خوشیوں کو ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں، غم کو ہم گزار رہے ہوتے ہیں، اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو ان دونوں کا مکسچر ہوتا ہے۔ بہت سارے گھروں میں عید پر خوشیاں منائی جاتی ہیں، اور بہت سارے گھر ایسے بھی ہیں ہمارے معاشرے میں، ہمارے اپنوں میں، جہاں پر گزر جانے والوں کو یاد کیا جاتا ہے۔ تو ان سب چیزوں کو ہمیں اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے۔ چلیں اسٹارٹ کرتے ہیں کہ پہلا ایریا، بہت سارے لوگ عید کی رات کو دیر تک جاگ رہے ہوتے ہیں، جو کہ نہیں جاگنا چاہیے۔ 3-4 بجے تک اگر آپ جاگ رہے ہیں تو صبح کو 7-8 بجے عید کی نماز میں مشکل ہو رہی ہوتی ہے، نیند آ رہی ہوتی ہے، اور ہمارا اتنا دھیان نہیں ہوتا نماز کے ٹائم پر، جو کہ بہت ایک امپورٹنٹ چیز ہے۔ اس کے بعد ہم لوگوں کے ساتھ بھی اتنا ایکٹیولی نہیں ملتے، کیونکہ ہم فریش نہیں ہوتے اور نیند بہت زیادہ آ رہی ہوتی ہے۔ تو جو نیچرل ٹائم ہے سلیپ کا، جیسا کہ میں پہلے بھی ویڈیوز میں بتا چکا ہوں کہ 9 سے 10 بجے سو جائیں، جو ہمیں مذہب بھی سکھاتا ہے، اور صبح کی نماز کے ٹائم پر آپ اٹھ جائیں۔ روٹین کو بہتر کرنا چاہیے۔ کراچی میں بہت سارے لوگ ہیں جو کہ روٹینلی دیر تک جاگ رہے ہوتے ہیں، میرے اپنے دوست ہیں قریبی، تو وہ دیر تک جاگ رہے ہوتے ہیں۔ انہیں بھی میں یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ سویا جلدی جائے۔ سیکنڈلی، عید کی نماز ہو گئی، قبرستان جانا بہت ایک اچھی بات ہے جس کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے۔ اور میں اپنی فیملی، اپنے بھائیوں کے ساتھ، والد صاحب کے ساتھ ہم بھی جاتے ہیں۔ پھپھو کی قبر ہو گئی، دادی کی قبر ہو گئی، وہاں پر فاتحہ کر لی۔ اس طرح بہت سارے آپ کے رشتہ دار ہوں گے کہ جو گزر گئے ہیں، تو ان کو یاد کرنا، وہاں جا کر فاتحہ کرنا، ان کی روح کے لیے ایصال ثواب والا جو کام ہے وہ کیا جائے۔ تو یہ سیکنڈلی۔ تیسرا، جن لوگوں کے ساتھ آپ کی ملاقات ہو گئی عید گاہ میں تو بہت ہی اچھا، لیکن اگر کچھ ایسے دوست بھی ہوتے ہیں جو بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں، تو ان کے پاس کس وقت جایا جائے؟ اب چونکہ بڑی عید پر بہت سارے لوگ مصروف ہوتے ہیں قربانی کرنے میں اور گوشت بانٹنے میں، تو میرے خیال سے اس ٹائم پر اجتناب کیا جائے کہ نہ جایا جائے ان کے پاس، یا فون کرنے سے اکثر لوگ ڈسٹرب ہو جاتے ہیں۔ ٹیکنالوجی کا دور ہے، کسی سے اگر آپ کو فون پر بات کرنی ہے یا کسی سے ملنے جانا ہے تو آپ ان سے ٹائم لے سکتے ہیں، اس میں کوئی بری بات نہیں ہے۔ اچھا لگتا ہے سامنے والے کو، بجائے اس کے کہ ہم ان کو ایبرپٹلی فون کریں۔ تو جہاں تک یہ، تو ہمیں ساری چیزیں مذہب نے بھی سکھائی ہیں، اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ گوشت کو کس طریقے سے ڈیوائڈ کرنا چاہیے، کن کن لوگوں تک پہنچایا جانا چاہیے۔ تو بجائے اس کے کہ عید کے دن ہم یاد کریں، اس سے پہلے ہی ہمیں پلان کرنا چاہیے کہ کس کس رشتہ دار کو، کس کس کو مجھے جو ضرورت مند ہے اس کو گوشت پہنچانا ہے، تاکہ کوئی رہ نہ جائے۔ بلکہ عید سے پہلے دیکھا جائے، اگر کوئی پڑوس میں ایسا انسان ہے جو کہ جس کے پاس اتنی افورڈیبلٹی نہیں ہے، غریب ہے، جس کے گھر میں کھانا بھی صحیح سے نہیں پکتا، تو ان کی ہیلپ کی جائے۔ آپ اپنے حالات کو مجھ سے زیادہ بہتر سمجھتے ہیں، تو اس حساب سے ان چیزوں کو ڈیل کیا جائے۔ پھر اس کے بعد تیسری جو بات ہے کہ جس سے ملیں کھلے دل کے ساتھ ملیں، معاف کرنا، درگزر کرنا، اس سے بھی کافی حد تک آپ اسٹریس کم ہوتا ہے۔ ہمیں اسلام یہ سکھاتا ہے کہ ہم درگزر کریں، معاف کریں، اور سائنٹیفک اسٹڈیز بھی یہ کہتی ہیں کہ اس سے جو ہے آپ کا چیزوں کو ڈونیٹ کرنے سے یا کسی کو معاف کرنے سے، فورگیونیس سے، آپ کا اسٹریس کافی حد تک کم ہوتا ہے۔ اور معاف کرنا بھی ایک بہادری کی علامت ہے، بجائے اس کے کہ ہم سوچیں کہ ہم کسی سے بدلہ لیں۔ نہیں، سب ہمارے بھائی ہیں، ہم ایک ہی معاشرہ ہیں، ہم ایک ہی قوم ہیں، ہم میں کوئی اوپر نیچے نہیں ہے، ہم سب انسان ہیں، کسی مذہب میں بھی ہمیں فرق نہیں کرنا چاہیے، سب کو ایکولی ٹریٹ کرنا چاہیے۔ ہمیں مذہب یہ سکھاتا ہے، انسانیت کا یہ تقاضا ہے کہ ہم کسی کو کم نظری سے نہ دیکھیں، کہ کسی کی ہم قوم کو کم نہ سمجھیں، کسی کے مذہب کو کم نہ سمجھیں، ہم ایکولی ٹریٹ کریں۔ ایک اور چیز کہ ہم کہیں کہ بھئی وہ غریب ہے تو ان کے ساتھ ہم ٹھیک سے نہیں مل رہے، یہ فرق نہیں کرنا چاہیے۔ اگر کسی امیر کے لیے آپ اٹھ کر ان کو اچھے جسچرس دیکھ کر ان کے ساتھ گلے مل رہے ہیں، تو آپ کا رویہ اس انسان سے بھی ویسا ہی ہونا چاہیے جس کے پاس کھانے کو اچھے پیسے بھی نہیں ہیں، ان کو بھی اسی طریقے سے گلے لگایا جائے۔ پھر آپ جو ہے یہ شعور کا تقاضا ہے، فرق نہیں کرنا چاہیے کسی بھی انسان کے ساتھ۔ یہ ہو گئی 3 باتیں۔ چوتھا یہ ہے کہ جب ہم میسیجز کر رہے ہوتے ہیں، آج کل انٹرنیٹ نے فری ایکسیس دی ہوئی ہے کہ فارورڈ میسیج ٹو مینی پیپل، بہت سارے لوگوں کو ایک ہی طرح کی پکچر ہم بھیج رہے ہوتے ہیں۔ اس کے بجائے اس کو اس طریقے سے کیا جا سکتا ہے کہ آپ نام لکھیں اس کا، تاکہ اس انسان کو اپنی افادیت کا، اس کو ایک اچھی فیلنگ آئے
یہ سوشل کنیکشن کا ایک حصہ ہے، یاد کرنا ایک حصہ ہے، وجہ اس کے کہ ہم ایک ٹک کر دیتے ہیں اور 10 لوگوں کو پکچر سینڈ ہو گئی۔ ڈاکٹر ظفر میرے کافی قریبی دوست ہیں، ڈاکٹر ظفر بلوچ جو یورولوجسٹ ہیں، ان کی سب سے اچھی بات یہ ہے کہ ہمیشہ ہر عید پر وہ مجھے مخاطب کر کے میرے نام کے ساتھ مجھے میسج کرتے ہیں، تو مجھے کافی اچھا لگتا ہے۔ تو ہم اس طریقے سے ان رویوں کو کر سکتے ہیں، اپنوں کو ہم اس چیز ہم اپنائیت کا جو کنیکشن ہے اس کو مزید اسٹرانگ کر سکتے ہیں اگر ہم تھوڑے سے ہلکے ہلکے سے بیہیویئر میں اپنے اس طریقے سے چینجز لائیں۔ اس کے ساتھ ہی بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا۔